میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اس وقت کی تھی جب وہ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی موجود تھے، تو انہوں نے دعا کیا کی تھی کہ اے ہمارے رب تو ہمارے عمل کو قبول فرما۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا عمل چاہے جتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، ہمیں اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے الہ جاری کرنی چاہیے، یعنی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمارے عمل کو قبول فرما۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر جو ہے اس آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، لفظی ترجمہ، اور اس کے بعد اس کی تشریح انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، وَإِذْ اور جب یرفع اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، اونچی کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد یعنی بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی بنیادیں جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، یعنی دونوں ایک ساتھ۔ ربنا تو انہوں نے یہ دعا کی، اے ہمارے رب، تقبل منا تو قبول فرما ہم سے یہ عمل، یعنی بیت اللہ کو تعمیر کرنا کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اس پر بھی انہوں نے ناز نہیں کیا کہ ہم تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، بلکہ اللہ سے لاحزاری کی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارا یہ عمل چاہے جتنا بڑا ہے جو بھی ہے لیکن قبول کرنے والی تیری ذات ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا ہماری طرف سے، انکا بے شک، انت تو السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 127 کا لفظی ترجمہ تھا، یعنی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ملک شام کے ہرے برے خوش منظر خطہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا، اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی پوری توانائی خرچ کی۔ یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے مجاہدے کرنے والے کے دل میں عجب پیدا ہوتا تو وہ اپنے عمل کو بہت بڑا قابل قدر سمجھتا، لیکن یہاں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، رب العزت کی بارگاہ میں عزت اور جلال کو پہچاننے والے ہیں کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کے شایان شان عبادت و اطاعت ممکن نہیں۔ ہر شخص اپنی قوت اور ہمت کی مقدار سے کام کرتا ہے، اسی لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر ناز نہ کرے، بلکہ اللہ سے دعا کرے، فریاد کرے کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے عمل کے متعلق یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تمہارے عمل کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہماری دعا کو تو ہی سنتا ہے اور ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی آگے دوسری والی جو آیت ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، یہاں سے دوسری دعا جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کی تھی، تو یہ آگے انشاءاللہ آیت نمبر 128 میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔